ہجرت کسے کہتے ہیں اور ہجرت کا کیا سبب ہوتا ہے، کیوں ہجرت کیا جاتا ہے؟ ہجرت ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہونے کو، شفٹ ہونے کو کہتے ہیں۔ اور ہجرت کی تاریخ میں آپ نے مکہ مکرمہ سے دو ہجرتوں کو سنا تھا، ایک حبشہ کی طرف جو ہجرت ہوئی صحابہ کی، اور دوسرے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت ہوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو وہ جو ہجرت ہے جو صحابہ نے کیا، اپنا وطن چھوڑ کر کے دوسرے وطن کو اختیار کر لیا، وہ خالص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کیا تھا۔ اس لیے نہیں کہ مدینے میں مال زیادہ ہے، مکہ میں تنگی ہے، مکہ میں کمائی نہیں ہو رہی ہے، مدینے میں کمائی زیادہ ہوگی، مکہ میں شادی کرنے کے لیے عورتیں نہیں ہیں، مدینے میں جا کر کے شادی کرنی ہے، اس لیے نہیں کیا تھا۔ وہ خالص اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا تھا۔ اور یہی ہجرت ہے جس کے ثواب کا وعدہ بھی ہے اللہ کے ہاں، کہ جس نے صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے وطن چھوڑ دیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ اس کے لیے بڑا اجر ہے، اس کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اب یہاں سے پیچھے جو آیت گزری ہے اس کی میں تھوڑی سی آپ کو بات عرض کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یعنی بے شک تم لوگ، وہ لوگ جن کی جان فرشتے نکالتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ فرشتے ان سے پوچھتے ہیں، بعض وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، یعنی اسلام کو چھوڑ کر کے کفر پر عمل کرتے تھے، اور ان سے فرشتے پوچھیں گے کہ تم کیوں ایسا کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم مجبور تھے، زمین میں ہم لوگ مجبور تھے۔ تو فرشتے ان سے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں، تم چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جاتے؟ بعض لوگ ہیلے بہانے کریں گے کہ ہمارے حاکم ظالم تھے اس لیے ہم کو یہ تمام شرک اور بت پرستی اور کفر کرنا پڑا۔ تو فرشتے ان سے کہیں گے کیا اللہ کی زمین چھوٹی تھی؟ اللہ کی زمین کشادہ تھی، تم نے اس کی وسعت کو دیکھتے ہوئے ہجرت کیوں نہیں کیا؟ تو فرشتے یہ کہیں گے فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ایسوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ قدرت ہونے کے بعد، طاقت ہونے کے بعد بھی اگر ہجرت نہیں کیا اور کفار و مشرکین کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اپنے اسلام کو ترک کیا تو اس کے لیے وعید ہے۔ ہاں، جس کو اسلام پر عمل کرنے کی کھلی اجازت ہے، نماز علی الاعلان پڑھ سکتا ہے، روزے، زکوٰۃ اور دیگر اشغال وہ کر سکتا ہے، تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ ہجرت کرے۔ ہاں، جس کے لیے کفار و مشرکین نے تنگ کر دیا ہے زمین کہ اب تو ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتا، اس کے لیے فرمایا گیا کہ اگر طاقت ہے تو ہجرت کر جا۔ ایسوں کے درمیان میں رہنے سے تجھ پر خود بھی اللہ کا عذاب آئے گا، عذاب آئے گا۔ وہ آپ کو حدیث معلوم ہوگی، میں اس سے قبل عرض کیا تھا، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہمیں ایک بستی پر عذاب نازل کرنے کا حکم ہوا، تو فرشتوں نے اس بستی پر عذاب نازل کیا، عذاب لے کر کے اترے۔ اس بستی میں ایک نیک بندہ بھی تھا، وہ سارے گنہگار تھے، بہت گناہ کرتے تھے اور ظالم تھے سب، لیکن اس میں ایک بندہ نیک تھا، وہ کوئی گناہ نہیں کیا تھا، وہ فرمانبردار تھا۔ تو اس کے متعلق سوال کیا فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے رب ذوالجلال، اس بندے کا کیا کریں جو اس میں نیک ہے؟ یہ بستی تو گنہگاروں کی ہے، نافرمانوں کی ہے، اس ایک نیکوکار کا کیا کریں؟ اللہ کا حکم ہوا اس کو بھی گنہگاروں کے ساتھ ہلاک کر دو، عذاب اس پر بھی نافذ کرو۔ عذاب تو نازل ہوا ایسے کہ زمین پوری پلٹ دی گئی اور کوئی وہاں پر باقی نہ رہا۔ سخت ترین عذاب فرشتوں نے اس بستی پر نازل کیا، سب ہلاک ہو برباد ہو گئے۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں کافی دنوں کے بعد، اے اللہ، اس کا کیا قصور تھا، اس کا کیا گناہ تھا؟ وہ تو تیرا فرمانبردار تھا، نیکیاں کرتا تھا۔ تو رب تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا ہے فرشتے، وہ نیک تو تھا لیکن وہ جس ماحول میں رہتا تھا وہ سب میرے دشمن تھے، ان دشمنوں کے ساتھ یہ رہتا تھا،
ان کی برائیاں دیکھ کر کے بھی خاموش رہتا تھا، اس لیے اس پر بھی وہی عذاب ہوگا جو گناہ کرنے والوں کا ہوگا۔ یہ آپ سمجھیں، ایسے علاقوں سے نکل جانا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ میرے عزیزو، اس سے میں اخذ کرتے ہوئے ایک بات اپنے سب سے کہوں گا، وطن سے ہجرت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن کم از کم ایسی محفلوں سے تو ہجرت کرو جہاں عیاشیاں ہو رہی ہیں، جہاں گناہ سر عام ہو رہے ہوں۔ اگر آپ نے دیکھا کہ کسی مجمع میں بیٹھ کر کے لوگ فحش گوئی کر رہے ہیں، گندے کلام کر رہے ہیں، غلیظ باتیں کر رہے ہیں، تو مسلمان ذمہ دار نوجوان پر یہ فرض ہے کہ اس محفل سے ہجرت کر جائے۔ ہجرت کہتے چھوڑ دینے کو، پھر دیکھنا تم اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کتنا بڑا اجر عطا کرے گا۔ اور اگر تم بیٹھے رہے تو پھر فرشتوں کا وہی موت آنے کے وقت، روح نکالنے کے وقت یہ فرشتے پوچھیں گے تو گناہوں میں کیوں ملوث تھا؟ تم اگر کہو گے کہ میں مجبور تھا، تب فرشتے تم سے کہیں گے کیا اللہ کی زمین چھوٹی تھی، تو نے ہجرت کیوں نہیں کیا؟ تو کیوں نہیں نکلا ان محفلوں سے؟ تو کم از کم وطن سے ہجرت کرنا یہ بات کی بات ہے۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، ایسی جگہوں سے تو آپ چھوڑ کر کے نکل جائیں جہاں گناہ ہو رہے ہو۔ نوجوانوں کی عادت یہ ہوتی ہے، گناہ کرتے ہیں اور پھر اس کا اظہار کرنے کے لیے بھی بیٹھتے ہیں۔ ایک تو ہے تنہائی میں گناہ کیا اور اللہ نے چھپا دیا، تمہارے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا، اللہ اور تمہارے درمیان راز تھا، لیکن محفل میں آ کر کے ٹھٹا مارتے ہوئے کچھ نوجوان بیان کرتے ہیں کل کی رات ہم نے تو ایسا ایسا کیا ہے۔ معاذ اللہ، تم گناہوں پر لوگوں کو گواہ بنا رہے ہو، اور ایسی محفلیں بہت ہیں نوجوانوں کے پاس۔ انہوں نے جو کچھ بھی انجان اور اجنبی لڑکیوں کے ساتھ کیا ہے اس کو مزے لے کر کے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور جو بھی بھولا جوان اگر ان محفلوں میں پڑ گیا تو اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ فوراً اس محفل سے اٹھ جائے، ورنہ تمہارا دل بھی ایمان سے خالی ہو جائے گا۔ یہ سنتے سنتے تمہارا دل سیاہ ہو جائے گا، پھر تمہارا من ہمیشہ یہ چاہے گا کہ میں ایسی باتیں بار بار سنوں۔ پھر تم کریت کریت کر کے پوچھو گے اور بتاؤ کیا ہوا تھا، اور بتاؤ کیا ہوا۔ اس لیے ان محفلوں سے فوری طور پر ہجرت کر جاؤ۔ اور یہ بھی مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی، چند سالوں پہلے کی بات ہے، ممبئی کی مضافات کے ایک علاقے میں ایک صاحب تھے، وہ ہوٹل چلاتے تھے، ہمارے متعلقین میں سے تھے، آتے جاتے تھے۔ تو اچانک انہوں نے شفٹنگ کا پلان کر دیا، حالانکہ ان کی ہوٹل تھی، مالک تھے ہوٹل کے، بچے بیوی سب فلیٹ میں رہتے تھے۔ تو ایک دن آ کر کے کہنے لگے کہ حضرت میں شفٹ ہو رہا ہوں، کیرلا جا رہا ہوں، اور میں اپنا گھر بار سب پورا کیرلا میں شفٹ کر رہا ہوں، وہیں پر جا رہا ہوں، بچوں کو سب لے جا رہا ہوں، گھر میں بیچنے کے لیے نکال چکا ہوں۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ آپ اپنا اون ہاؤس رکھتے ہیں، ساری چیزیں، اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ تو پھر اس نوجوان نے کہا مجھے بات یہ ہے کہ میں آج آیا شام کے وقت اپنے کاروبار سے، میری چھوٹی سی بچی ہے 5 سال کی بچی، میں نے اس کو دیکھا کہ محلے میں وہ جن بچوں کے ساتھ کھیلتی ہے، اور کھیل کود تو بچوں کے ساتھ لگا ہی رہتا ہے، لیکن وہ جیسے ہی کھیل کر کے میرے گھر آ رہی تھی تو باطل خداؤں کی پوجا والے نغمے گا رہی تھی، جھوٹے خداؤں کی عبادت کے لیے جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں ان کے نغمے گا رہی تھی۔ تو مجھے دل میں اتنا بڑا صدمہ لگا کہ مسلمان گھر کی بچی، اور وہ بھی ہم بچپن سے بچوں کو لا الہ الا اللہ سکھاتے ہیں، یہ میری بچی کے ساتھ کیا ہو گیا؟ یہ کفریہ اور شرکیہ نغمے اس کی زبان پر کیسے آ گئے؟ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا، اس کے بعد میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ جہاں ماحول میں کھیلتی ہے وہاں یہی سب ہوتے ہیں، انہی ماحول کے لوگ ہیں، اسی ماحول کے لوگ ہیں۔ تو اس نوجوان نے کہا میرے لیے اس سے بڑا اور کوئی فیصلہ نہیں تھا کہ میں اپنا ایمان بچاؤں، اس لیے میں نے گھر ترک کیا اور اسلامی ماحول میں اپنے بچے کو لے گیا۔ میرے عزیزو، یہ وقتی طور پر آنے جانے والی باتیں ہیں، لیکن اللہ جسے ہدایت دے وہ اس طرح کی ہجرت کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھ لیں
کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ ہجرت کرو. ہمیشہ الرٹ رہو کہ کہیں تم پر کسی بھی جگہ کا ماحول اثر انداز نہ کر جائے. مسلمان کو تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق دوسروں پر چھاپ چھوڑ دے، وہ جہاں رہے اپنے اخلاق کی چھاپ چھوڑ دے، نہ یہ کہ دوسروں کے اخلاق اپنے اوپر لے لے. ایسی تمام چیزوں کی آپ ہمیشہ سے ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائے رہے. کم از کم ایسی جگہوں سے ہجرت ضرور کرو جہاں گناہوں کے تذکرے ہو رہے ہیں یا گناہوں کے پلان بن رہے ہیں.